السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایمان سائنس اکیڈمی یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد قاسم۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں طلباء کے لیے پہلے تو یہی ڈیسائیڈ کرنا بہت مشکل امر ہے کہ کس فیلڈ میں تعلیم حاصل کی جائے، اور اس کے بعد جو دوسرا مشکل امر طلباء کے لیے درپیش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس کیریئر کا انتخاب کریں۔ کیریئر کاؤنسلنگ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کیریئر کاؤنسلر ہوتے ہیں، اور یہ بھی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ باقاعدہ کیریئر کاؤنسلنگ کرواتے ہیں وہ زندگی میں اچھا مقام، اچھا عہدہ، اچھا رتبہ ضرور حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ سے ہے، اور ہم نے آج دعوت دی ہے جناب سر عبدالرؤف صاحب کو۔ آپ SST ہیں اور شعبہ تعلیم سے گزشتہ 10 سال سے منسلک ہیں۔ تو ہم رؤف صاحب سے یہ سوالات کریں گے کہ رؤف صاحب ہمیں بتائیے کہ کیسے طلباء اپنے اچھے مستقبل کے لیے کون سی فیلڈز کا انتخاب کریں۔ تو ہم آتے ہیں جناب عبدالرؤف صاحب کے پاس۔ سر ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ نوجوان جب اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیتے ہیں یا اگر اس سے زیادہ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا فیلڈز اویلیبل ہوتی ہیں اور کس طرح سے انہیں اپنے کیریئر کا انتخاب کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ قاسم صاحب۔ سر بہت ہی زبردست ٹاپک ہے، ماشاءاللہ آپ نے جو آج مجھے بلایا ہے یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، اسپیشلی جو ہمارے بچے ہیں آج کل۔ اور اگر آپ میٹرک کے بعد کی بات کریں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے، بچہ انٹیلیجنٹ ہے، مارکس اس کے میٹرک میں کتنے ہیں، اور میٹرک اس نے کس چیز میں کی ہے، سائنس میں کی ہے، آرٹس میں کی ہے، اور اگر سائنس کی بات کریں تو پھر بایو اس نے اڈاپٹ کی تھی یا پھر انہوں نے کمپیوٹر میں کی ہے۔ تو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے حساب سے ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں میٹرک کے بعد۔ اگر تو بچہ فائنینشلی ویک ہے، اگر اس کے پیرنٹس اعلیٰ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تو بچے کو چاہیے کہ وہ جو ایسوسیٹ ڈگریز ہوتی ہیں جیسے کہ ڈپلومہ ان ڈفرینٹ فیلڈ، میکینیکل انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ اور دوسری شاخیں ہوتی ہیں انجینئرنگ کی، تو ان کو وہ جوائن کر سکتا ہے۔ اس میں اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ 3 سال کا ڈپلومہ ہو جائے گا، اس کے بعد اسے کوئی نہ کوئی جاب بھی مل جائے گی۔ جاب کے دوران وہ اس کا ڈپلومہ جو ہے وہ FSC کے برابر بھی کاؤنٹ ہوگا۔ کل کو اگر بچہ خود پیسے کما کر آگے پڑھنا چاہے گا تو وہ یقیناً کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کر میکینیکل انجینئر، الیکٹریکل انجینئر اور کسی اور دوسری فیلڈ میں انجینئرنگ بھی کر سکتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ FSC کریں۔ FSC سائنس میں کرنے کے بعد آپ مختلف یونیورسٹیز جوائن کریں، مختلف ڈگریز اویلیبل ہیں، انجینئرنگ ہے، میڈیکل شعبہ ہے، MBBS ڈاکٹرز ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں جیسے کیمسٹری، بایو، میتھ، یہ سارے سبجیکٹ وہ ماسٹرز کر کے ایز اے ٹیچر اور ایز اے ریسرچر کام کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے آپشنز ہیں۔ جی قاسم صاحب۔ جی سر رؤف صاحب بہت شکریہ۔ آپ نے جیسے کہ ہمیں بتایا کہ انجینئرنگ ہے، آپ نے کہا کہ اگر بیک گراؤنڈ، فائنانشیل بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں ہے تو ڈپلومہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ BS کا انتخاب کیا جائے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ بنا جائے ٹیچنگ کی فیلڈ میں، آپ نے کہا۔ لیکن رؤف صاحب ایک مسئلہ جو عام طور پر طلباء کو درپیش ہوتا ہے، ڈپلومہ بھی کوئی سستا نہیں ہے، اور پھر ڈپلومے کے لیے کالجز جو ہے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ایسے کالجز نہیں ہیں یہاں پر، خاص طور پر پنجاب میں، کہ جہاں پر ڈپلومے میں داخلہ لیا جا سکے۔ آپ دیکھیے کہ ملتان میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ہے جو 3 ایئر ڈپلومہ کروا رہا ہے، اسی طرح بہاولپور ہے، فیصل آباد میں ہے، یعنی کہ جو بڑے بڑے ضلع ہیں، ڈیرہ غازی خان میں ہے۔ لیکن جو چھوٹے ضلع ہیں اور بالخصوص جو تحصیلیں ہیں وہاں پر یہ اپرچونٹی اویلیبل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک عیا حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت انرجی کرائسس چل رہا ہے اس کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے وہ بہت لاس میں جا رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ طلباء کو امید دلائیں کہ ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ کسی بھی انڈسٹری میں فوراً سے چلے جائیں گے، تو میرا خیال ہے یہ بات اتنی درست نہیں ہوگی۔ تو رؤف صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا میٹرک کے بعد کوئی اور بھی ایسی فیلڈز ہیں جن میں خرچہ بالکل کم کرنا پڑے لیکن سکلز ایسی ہاتھ میں آ جائے کہ انسان ان سے کسی نہ کسی طرح تھوڑے سے سرمایہ کے ساتھ پیسے کمائے؟ جی قاسم صاحب، ایشوز تو ہیں پاکستان کے اندر۔ اگر آپ بات کرتے ہیں ڈپلومہ کی، ڈیفینیٹلی وہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں یا ڈسٹرکٹس میں موجود ہے،
تو اس کے لیے آپ نے جیسے پوچھا کہ کیا اور بھی کوئی ایسے مواقع ہیں، تو ڈیفینیٹلی جی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اس انٹرنیٹ کی تھرو آپ کوئی بھی سکلز، بہت ساری سکلز موجود ہیں جو آپ کے 3 مہینوں 6 مہینوں اور سال تک سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ آپ کو صرف ایک موبائل، لیپ ٹاپ اور تھوڑے سے اس میں انویسٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگی، وہ آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے۔ اگر آپ کسی ادارے سے نہیں سیکھ سکتے تو آپ گھر میں بیٹھ کے یوٹیوب سے سارے کورسز آپ کو فری میں مل جائیں گے، وہ بھی آپ ایزیلی سیکھ کے ارننگ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں، ایزیلی آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ظاہر ہے آپ اپنی تعلیم جو ہے وہ بھی آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، آپ ایف اے کر لیں، آپ ایف ایس سی کر لیں، ساتھ میں وہ کریں پارٹ ٹائم، یہ آپ اسکل کوئی نہ سیکھیں تاکہ آپ ایزیلی اپنی لیولیہڈ کما سکیں۔ جی رؤف صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ اور ایمان سائنس اکیڈمی چونیا میں شارٹ ٹرم کمپیوٹر کورسز کروانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہے، اور اسٹوڈنٹس کو دعوت دیتی ہے کہ آپ اپنا لیولیہڈ کمانے کے لیے اسکلس پر توجہ دیں اور ایمان سائنس اکیڈمی چونیا کا انتخاب کیجیے، کیونکہ یہاں پر اکیڈمک کوالیفیکیشن کے ساتھ پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے بھی کلاسز لگائی جا رہی ہیں۔ جیسے عبدالرؤف صاحب نے ہمیں بتایا کہ آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ میں شارٹ کورسز کر کے ہم اب کسی نہ کسی انداز میں روزگار کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس میں یقیناً ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن میں اینیمیشنز کو سیکھا جا سکتا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کو سیکھا جا سکتا ہے، گیم ڈیولپنگ کو سیکھا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ ایک محدود سرمایہ کے ساتھ آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں۔ ایمان سائنس اکیڈمی آپ کے لیے ہر وقت ہر دم تیار ہے، علم کے اضافے کے لیے اور آپ کی سکلز میں بہتری لانے کے لیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔